نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے دن پہ پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ دل کے اندر آنے والی تبدیلیاں کس طرح سے وقوع پذیر ہوتی ہیں، تھوڑا سا اس کی مزید ایکسٹینشن، اور خاص چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ وہ کون سا خوش نصیب دل ہے جو نیکی پر ثابت قدم رہتا ہے، اور پھر یہ کہ کون سا دل ہے جس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، جو کہیں ٹکتا نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دل اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں اسے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ، اس کو آپ اپنی زندگی میں بھی آبزرو کرتے ہوں گے کہ جیسے یعنی ایک خیال ابھی پورے طور پر آیا نہیں تو اگلا اگلا اگلا، اور ابھی ایک بات دل کے اندر آ ہی رہی ہوتی ہے، ساتھ ہی بالکل اس کی اپوزٹ بات بھی آ جاتی۔ آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا نیکی کا خیال ساتھ ہی نیکی سے رکنے کا خیال۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی نیکی کا خیال بھی آ رہا ہے پھر نیکی سے رکنے کا خیال بھی؟ کون سی پاورز ہیں، کون سی قوتیں ہیں جو دل کے اوپر عمل کرتی ہیں؟ سادہ سی بات، انسان امتحان میں ہے، اور اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی مہلت دے رکھی ہے۔ شیطان اس دل پر اپنے خیالات ڈالتا رہتا ہے، جن خیالات کو ہم وسوسے کہتے ہیں۔ برائی پر آمادہ کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے زور لگاتا رہتا ہے، دوسری طرف اللہ کے فرشتے انسان کو نیکی کی طرف آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا میں نے لفظ استعمال کیا ہے فرشتے، یعنی وہ ایک نہیں کئی ایک ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ دل کی صورتحال کیا ہے۔ اگر ہم فزیکلی دل کو تصور کریں کہ صرف نیکی کے حوالے سے فرشتہ ایک نیکی کا خیال دل میں ڈالتا ہے، ایک فرشتہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک وقت میں کتنے نیکی کے خیال انسان کے اندر آ گئے۔ پھر انسان کے لیے ان نیکیوں کے درمیان ترجیح دینا، کون سی نیکی پہلے کر لوں کون سی بعد میں، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے جو شیطان ہے وہ انسان کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے، تو وہ بھی ایک نہیں ہے کئی ایک برائی، دوسری، تیسری، چوتھی، کتنی طرف سے حملے۔ پھر انسان جو ہے کبھی اس برائی کے نرغے میں آ جاتا ہے، کسی ایک برائی کے اوپر اس کا دل جم جاتا ہے۔ یہ دل کا جماؤ ہے، دل کیسے جمتا ہے اس کے جمنے کو بھی دیکھنا، اور دل کیسے بدلتا ہے اس صورتحال کو بھی دیکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابھی تو کشمکش ہے نیکیوں کے درمیان اور بدیوں کے درمیان، تیسری ایک اور صورتحال پیدا ہو جاتی نیکی اور بدی کے درمیان۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے مجھے کفر ہے۔ یہ جو اندر اندر کی صورتحال ہے، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندر اندر کیا جنگ جاری ہے، لیکن اندر یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اور اس حالت جنگ میں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں عطا کی ہیں، کیسے وہ حالت جنگ میں اپنا دفاع کر سکتا ہے، کون سی قوتیں ایسی ہیں جو اس کی مددگار ہوتی ہیں، اور پھر کس طریقے سے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ ساری باتیں اس لائق ہیں کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ تو ہم درجہ بدرجہ ایک کے بعد ایک بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے قلب کی حالت کی۔ تو قرآن حکیم میں آتا ہے، رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارُهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو۔
تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ دل انسان کا ہے اور اللہ تعالی کی دی ہوئی قوتوں کی وجہ سے یہ دل کسی جانب پھر جاتا ہے. مثلا دل کیسے پھرتا ہے؟ شیطان کو قوت بھی تو اللہ نے دی، اختیار دیا اللہ نے. اور اسی طرح سے جو فرشتے انسان کے لیے مددگار ہوتے ہیں ان کو بھی قوت اللہ نے دی. تو یہ دل ایک حالت پر ٹھہرتا نہیں ہے، اس کا ایک حالت پر ٹھہرنا یہ سب سے مشکل کام ہے. اور انسان سے جو چیز چاہیے وہ کیا ہے کہ انسان سچائی پر، نیکی پر، ایمان پر ثابت قدم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. جیسے وقت بدلتا ہے نا، ایسے ہی دل کی حالت بہت تیزی کے ساتھ بدلتی. شاید وقت کے بدلنے کو ہم اتنی تیزی کے ساتھ محسوس بھی نہ کر سکیں جتنی تیزی سے دل کی حالت بدل جاتی ہے. بخاری کی روایت ہے، یہ روایت حضرت ابن عمر کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ومقلب القلوب، نہیں قسم ہے دلوں کے بدلنے والے کی. اس کا مطلب یہ ہے دل بدلتے ہیں اور بدلنے کا اختیار رب کو ہے، وہ دل کا بدلنے والا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر، اپنے دیے ہوئے لائف سٹائل پر ثابت قدم رکھنا. تو ہے مشکل کام، ناممکن نہیں ہے، کوشش چاہیے. اور کوشش ہمیشہ کمٹمنٹ کی محتاج ہوتی ہے. آپ کی جیسی کمٹمنٹ ہوگی، جتنا پختہ ارادہ ہوگا، اتنی ہی اچھی کوشش ہوگی. کتنی اہم بات ہے جس کو ہم زندگی میں اگنور کر دیتے ہیں عین عمل کے موقع پر. ویسے بہت یاد رہتی ہے، زبانی کوئی سن لے، کسی نے کسی کو کوئی بات بتانی ہو، یہ بات بہت اچھی طرح یاد رہتی ہے. اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اس لیے یاد رہتی ہے. لیکن موقع پر نہیں، موقع پر بہت ہی کم، بہت سادہ، بہت گہری اور بہت بڑی بات ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اب آپ نیت کی کہانی دیکھ چکے کہ نیت کا تعلق اعتقاد سے ہے، نیت کا تعلق انسان کے میلان سے ہے، انسان کے دل کے اندر آنے والے خیال سے ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی دل جب بدلتا ہے تو کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ دل کا جو عمل ہے، یعنی دل جو کچھ سوچتا ہے وہی انسان کی کوشش میں نظر آتا ہے. یعنی دل کا عمل کیا ہے؟ نیت، ارادہ، اور یہ آخری عمل ہے نا. اور جب نیت یا ارادہ ہو جائے تو انسان کا عمل بدل جاتا ہے. لیکن نیت کے پیچھے تو بہت کچھ ہے. ہم اصل میں جس چیز کو فراموش کرتے ہیں وہ نیت کے پیچھے ہونے والے کام کو. ایسا سب لوگ فیل کرتے ہیں کہ ایک بار کسی نے نماز پڑھنے کی نیت کر لی اپنی زندگی میں خالص انداز میں، اب آگے کا کیا سلسلہ، نمازیں پڑھتے جاؤ بغیر نیت کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنے کا ارادہ نہیں ہوتا. کمزور، موہوم، یا ارادے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ عادت کو ہم ارادہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی عادت ہو گئی نا، جو ہی ٹائم ہوا تو ٹائم پہ ہمیں خیال آیا کہ نماز پڑھنی ہے، اب خیال سے نماز پڑھ لی. لیکن خیال کے اوپر ہم نے کوئی کام نہیں کیا، خیال کے اوپر ہم نے کوئی غور و فکر نہیں کیا، خیال کی جڑیں اندر گہری نہیں ہوئی. ہم نے خیال پر نماز ادا کر لی، خیال ارادہ بنا ہی نہیں، ایسی نیت نہیں بنی جس کی وجہ سے عمل، کوشش بہتر ہو جائے. میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل نماز کے حوالے سے اس لیے دی کہ آپ میں سے اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ نمازیں بے اثر ہو گئی ہیں، اس طرح کا اثر نہیں رکھتی جس کی وجہ سے زندگی بدل جائے. تو اس کے پیچھے وہ ایفرٹ نہیں ہے، وہ کوشش نہیں ہے. خیال کی وجہ سے نماز ادا کی جاتی ہے، ارادے، پختہ نیت، درست، اچھی اور زیادہ
کارآمد نیت کی وجہ سے نماز کم ادا کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ زندگی میں دیکھیے، آپ کتنے ہی کام کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے سوئے سوئی کر لیتے ہیں۔ جیسے انسان نیند میں چل لے تو جیسے وہ چل بھی لیتا ہے، ایون نیند میں باتیں بھی کر لیتا ہے، اور ایسے نیند میں کچھ کھا پی بھی لیتا ہے۔ جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو ایسا نہیں فیل ہوتا کہ جیسے ہماری زندگی ساری سوئی ہوئی ہے، سوئے سوئے سارے کام ہو رہے ہیں، شعوری طور پر نہیں، یعنی شعور اس طرح سے الرٹ نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ دل کی صورتحال بدلتی ہے، نہ عمل بدلتا ہے، زندگی نہیں بدلتی۔ تو یہ جو دل کی حالت ہے، اس کی تبدیلی بھی ناگزیر ہے، اور اچھی تبدیلی کے بعد ثبات بھی ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کی ایفرٹ مستقل ثابت قدمی کے لیے کافی ہے، تو یہ ثبات چند لمحے کا ہوگا۔ ایک دفعہ کی ایفرٹ کچھ دیر کے لیے کام دے دے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ مستقل ایفرٹ کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے بغیر آپ اتنی کوالٹی کا کام نہیں کر سکتے، اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے، اس کی کیفیت، اس کی حالت بدل جائے گی۔ ذکر کے حوالے سے ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ ایک ذکر جو ہے وہ دل کو کیچ کرتا ہے، اس کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، زندگی درست ہوتی ہے، اور ایک ذکر ایسا ہوتا ہے جس کے اثرات انسان کے اوپر مرتب نہیں ہوتے، صرف ایک عمل ہے، زبان چلتی چلی جاتی، تسبیح کے دانے گرتے جاتے ہیں، یا ہاتھوں پہ حرکت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن دل شامل نہیں ہوتا۔ ہم مثال کے طور پر دیکھ رہے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، کہ جب یہ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کیسے کرتے ہیں؟ تو ذکر کرنے کا جو معمول ہے وہ یہی کہ تعداد پوری کرنا ذہن میں ہے، اتنی تعداد پوری کر لیں، لہذا تعداد پوری ہوئی، بری ذمہ ہو گئے کہ ذکر کر لیا۔ اتنا تعلق تو ہمارے دل کا اور ہمارے ذہن کا اور ہمارے عمل کا آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے کہ ایک کام جو ذمہ ہے وہ کام پورا کر لیا، لیکن کیوں ذمہ داری ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس سے ملنا کیا تھا، لینا کیا تھا، اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کیا۔ یعنی ایک ہی خیال تھا ذکر کر لیں، اب اس خیال میں اتنی قوت ہی نہیں ہے، خیال کی وجہ سے فوراً ذکر کر لیا، لیکن ذکر کرنے سے لینا کیا ہے یہ سوچا ہی نہیں۔ پختہ ارادہ، پختہ نیت، اور جس انداز کی نیت ہوتی ہے ذکر کو تو اسی طرح کی ویلیو ملے گی نا۔ جیسے کوئی بھی کام کرنا ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی عمل کا وہی درجہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ہمارا 0 پہ ہی ہو اور کوئی عمل ہمارا 90% پہ ہو۔ لفظوں کے پیچھے اس کے شعور کو بھی کام کرنا چاہیے۔ جب ایک انسان الفاظ بولے تو الفاظ کے ساتھ اس کا دل کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیے، سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ ذرا پوچھیں تو صحیح اپنے آپ سے کہ اللہ کس چیز سے پاک ہے، کس وجہ سے میں اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہوں؟ اور آپ جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کسی ایک وجہ کو بھی پیش نظر نہیں رکھا، بس یوں ہی اجر کے حصول کے لیے کہہ دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر دل کی حالت جو اس ذکر سے بدلنی ہے وہ کیسے بدلے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کرنے والی چیز ہے، اور دل کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ یہ زبان کا فعل ہے نا، پیچھے باشعور انسان کا فعل شامل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان نے جب سبحان اللہ کہنا ہے تو اپنے قریبی حالات سے اگر وہ شروع کر لیتا ہے، مثال کے طور پر صبح کے وقت ذکر کرنے والا جو ہے، اگر وہ تھوڑا سا توجہ کرے تو اس کو فوراً احساس ہوتا ہے
کہ ابھی میں تو نیند سے اٹھا ہوں اور اللہ نیند سے پاک ہے. اب آپ اپنی حالت دیکھیے، فوراً کیفیت آپ کے دل کی بدل جائے گی کہ میں عاجز، بے بس، مخصوص حالات میں گھری ہوئی، لیکن میرا رب کتنا بنا. اس نے کبھی نیند لی ہی نہیں، اس کو نیند کی کبھی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیند کے بعد کی انسان کی جو کیفیت ہوتی، انسان اتنا ایکٹیو، الرٹ نہیں ہوتا. اور عام طور پر جب ایسے ہی مسلسل ذکر کیا جائے بغیر سوچے سمجھے تو غنودگی طاری ہوتی ہے لوگوں پہ، نیند کسی کیفیت ہو جاتی ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ جو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ اونگ سے بھی پاک ہے. جب دیکھیں انسان کا شعور انوالو ہوتا ہے، انسان کا دل یوں بچتا چلا جاتا ہے. واقعی اللہ کی پاکی کا انسان کو احساس ہوتا ہے، واقعی وہ قابل تعریف ہے. وہ کبھی سویا نہیں، اس کو اونگ نہیں آتی اور ہمیں اونگ آتی ہے. اور ہم ایک نیند کے بعد اپنے آپ کو ایکٹیو کر نہیں سکتے. آپ دیکھیں جو لوگ چل پھر کے ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر صبح کے اذکار، تسبیحات کرتے ہیں، تو صبح کے وقت جب چلنے کا آغاز کرتے ہیں تو اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے. تو ٹانگوں سے چلنا چاہتے ہیں، لیکن ٹانگیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا ریسٹ کرنے کی مہلت دی جائے. اور اب آپ دیکھیے کہ عین اس موقع پر ایک انسان اگر سوچے اللہ ایسی ساری کیفیات سے پاک ہے، وہ کبھی سست نہیں پڑتا، کبھی اس کو سستی لاحق نہیں ہوئی. کمپیریزن انسان قریب ترین سے کرے نا، انسان کو زیادہ اچھی سمجھ آتی. جہاں جہاں اپنی کمزوریوں کا انسان پیش نظر رکھتا جائے تو وہاں پہ انسان جو ہے وہ زیادہ اچھا اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کیفیات پہ اللہ تعالیٰ قابو دے دیتے ہیں. یعنی انسان ساتھ ساتھ اگر اللہ سے یعنی دل سے دعا کرتا جائے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تیری ذات تو بے نیاز ہے، تعریف تو تیرے لیے، اور میں تیری کمزور بندی، دیکھو مجھے، میں کس حالت میں ہوں، مجھے اس حالت سے نکال لیجیے. اور اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں یہ ایک دو طرفہ عمل ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں انسان کا دل اور جھک جاتا ہے. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ ذکر کرتے ہوئے بندہ بھی انوالو ہے، رب سے ذکر بھی ہو رہا ہے، اور حدیث دل کی بات بھی کہی جا رہی ہے، رب پورا بھی کرتا چلا جا رہا ہے، دل جھک رہا ہے، دل شکر ادا کر رہا ہے. یہی تو مطلوب ہے. تو اب دیکھیے یہاں ایک خیال نہیں ہے، خیال کی ریپیٹیشن بھی ہے. بار بار خیال آئے نا تو انسان کی طبیعت جھک جاتی ہے اسی طرف، پھر وہ چیز انسان کے دل کے اندر جم جاتی، اسی کو اعتقاد کہتے ہیں. یہی یقین ہے، اور یہی ایسا یقین ہے جس سے ارادہ بنتا ہے. پھر ارادہ جو ہے وہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، جتنا اس میں پختگی ہوتی، نیت کی جتنی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے نا، نیت اس طریقے سے خالص ہوتی چلی جاتی، اتنی کوشش بہتر ہوتی چلی جاتی. اب دیکھیے آپ اگر ہم اپنی نیت کو خالص نہیں کریں گے، ارادے کو مضبوط نہیں کریں گے، تو ہمارا تو عمل متاثر ہو جائے گا. اس لیے دل کی حالت کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دل بدلتا ہے تو عمل بدلتا ہے. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھیں گے. دیکھیے بہت ساری چیزیں جس کی بیسک انفارمیشنز اڑتی یا کیجول انفارمیشنز بہت لوگوں کو ہوتی ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیجول انفارمیشن کو نا ایسے ہی ملنے والی معلومات کو علم سمجھ لیتے. مثال کے طور پر اسلام کے بارے میں معلومات تو آلموسٹ سارے مسلمز کو ہیں، لیکن اسلام کا علم سب کو نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا جو علم ہے وہ اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، حدیث میں، سیرت کی کتب میں، پھر ان سے اخذ کردہ جو کتابیں ہیں ان میں. تو اب آپ دیکھیے کہ محض ایک اڑتی ہوئی انفارمیشن کو، ایک اڑتے ہوئے خیال کو عام افراد یہ وزن دیتے ہیں کہ اس سے ہمارا عمل بدل جائے گا. تو عمل کیسے بدلے؟ یہاں آپ دیکھیے گا کہ جیسے ایک خیال ہے، خیال جو ہے بار بار آئے تو یہ دل کی بات ہے، آپ اسے دل کی بات کہہ سکتے ہیں، اور اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں
حدیث نفس. ایک تو حدیث رسول ہے نا اور ایک حدیث نفس ہے. اب آپ دیکھیے یہ پہلا سٹیپ ہے خیال. دوسرا سٹیپ ہے میلان طبع. میلان طبع سے مراد یہ ہے کہ انسان کی طبیعت اس خیال کی طرف جھک گئی ہے. یعنی انسان کے اندر وہ خیال جو ہے وہ راسخ ہو گیا. ٹرینڈ کہتے ہیں آپ اسے کہ انسان کا ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے نا. میلان طبع ہے یہ دوسرا سٹیپ ہے. اچھا میلان طبع کیسے بنتا ہے؟ بار بار خیال کے آنے سے. اب تیسرا سٹیپ ہے اعتقاد. اعتقاد جو ہے نا اس کے اندر دیکھیے جو اوریجنل حروف ہے نا ایک عین ہے ایک قاف ہے اور ایک دال ہے. یہ روٹ ہے اس کا. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ عقد ہے. عقد کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو. عقد کے بارے میں تو ہماری سوسائٹی میں کافی لوگ کانشیس ہیں عقد نکاح کے حوالے سے. تو عقد سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک گرہ لگ گئی کس میں؟ ایک انسان کے ذہن اور آنے والے خیال کے درمیان. جب گرہ لگ جاتی ہے تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے نا. اسی کو یقین کہتے ہیں. یہ تیسرا سٹیپ ہے یقین کا اعتقاد کا. یہ پروسیس آف چینج ہے. چینج کیسے آتی؟ آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو تبدیلی کے پروسیس کو بھی جاننا چاہیے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے. اب آپ دیکھیے یہاں سے کوئی تبدیلی باہر نظر نہیں آ رہی. نو ون نوز کے اندر اندر کیا ہو رہا ہے کوئی پتا نہیں. لیکن چینج آ چکی ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی اعتقاد تک. اب چوتھا سٹیپ ہے اور چوتھے سٹیپ پہ اگر آپ دیکھیے تو کیا چیز آتی ہے؟ پختہ ارادہ جس کو آپ اصطلاح میں نیت کہتے ہیں. عزم کہہ لیں پختہ ارادہ کہہ لیں نیت کہہ لیں. اور آپ دیکھیے یہاں بھی کسی کو کوئی پتا نہیں اندر اندر آپ یا آپ کا بچہ یا کوئی انسان کیا نیت کر چکا ہے کوئی پتا نہیں. کسی کو کوئی خبر نہیں. حالانکہ چینج آ چکی. ابھی اس کا اظہار نہیں ہوا لیکن چینج آ گئی. چینج باہر نظر نہیں آئی. چینج کب باہر نظر آتی ہے؟ جب انسان جس چیز کا اس نے ارادہ کر لیا اس پر عمل کر لیتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ 4 سٹیپس ہیں اس کا تعلق ہے قلب سے اور عمل یہ ہے ایک باہر نظر آنے والی چیز. تو زیادہ توجہ کس کے اوپر دینی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا عمل نہیں بدلتا اس لیے کہ دل نہیں بدلتا اور دل کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. دل بدلیں گے تو عمل بدل جائے گا انشاءاللہ. اور یہ بات صرف اپنی ذات کے لیے نہیں انسانیت کے لیے سمجھیں. اور انسانیت میں سے سب سے پہلا حق قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی خیال کیسے آتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو زندگی میں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے؟ آیا تھا خیال؟ نہیں آیا تھا. تو اگر ایسی صورتحال رہتی سب لوگ اپنی اپنی جگہ رہتے تو خیال آ سکتا تھا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال اگر شیطان کی طرف سے آتا ہے برائی کا خیال تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے میرے بندوں کی ہیلپ چاہیے. ہیلپ کس لیے چاہیے؟ کہ لوگوں کو احساس دلا دیں ان کے اندر یہ خیال ڈال دیں کہ مالک کا تعلق ضروری ہے. ان کے اندر یہ خیال ڈال دیں جنت میں ایک گھر بنانا ہے لوٹ کر جانا ہے گھر بنانا ہے. ان کے اندر یہ خیال ڈال دیں کہ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ خیال جو ہے یہ سب سے زیادہ قدر و قیمت والا ہے. لیکن یہ خیال ذہن کے اندر کہاں سے آئے گا؟ یہ خیال انٹرنل نہیں ایکسٹرنل ہوگا.
انٹرنلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت دی ہے. کچھ چیزیں یہاں موجود ہیں، ان کو باہر کی چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں. ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ یہاں ہیلپ کرنے والے کون سے فیکٹرز موجود ہیں، کون سی ایسی چیزیں موجود ہیں؟ مثال کے طور پر انسان کے پاس عقل موجود ہے، برائی بھلائی کی شناخت کرنے کا مادہ موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے یعنی انسان کو اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی. فطری الہام ہے، فلاں چیز اچھی ہے فلاں بری ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہیلپ کرتی ہیں، یہ انٹرنلی موجود ہیں. لیکن جب تک ایکسٹرنل فیکٹرز دو نہیں ہوں گے اس وقت تک انٹرنل چینج نہیں آئے گی، آ نہیں سکتی، کیونکہ عقل کو شیطان کیپچر کر لیتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور برائی بھلائی کی شناخت ختم ہو جاتی ہے گریجولی، برے ماحول کی وجہ سے، شیطان کی کارفرمائیوں کی وجہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیرونی طور پر انسانوں کی مدد کی. کس طرح سے؟ انبیاء بھیجے، اور کیا بھیج دیا؟ اور کلام بھیج دیا، کتاب بھیج دی. تو اب خیال بدلے گا نا تو انبیاء کی تعلیمات سے، اللہ کے کلام سے. خیال اس کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتا. اس وقت تبدیلی لانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کا کلام ہے. کلام کے بغیر اگر کوئی کہتا ہے چینج آ جائے گی تو وہ خدا کے دیے ہوئے نظام کے خلاف اپنا نظام پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا. سادگی سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ دیکھیے یہ دو انٹرنل فیکٹرز ہیں، یہ دو چیزیں موجود ہیں. دو بیرونی طور پر اللہ تعالیٰ نے مددگار ہمارے بنا دیے، انبیاء اور کتاب. ہر دور میں کتابیں بھی آتی رہیں، نبی بھی آتے رہے، اور انسانوں کے خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس خیال کی تبدیلی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں میرا عمل بدل جائے، یا آپ چاہتے ہیں پوری سوسائٹی کا عمل بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں عمل میں تبدیلی ہے تو دل بدلنے ہوں گے. اور دل کی تبدیلی کے لیے علم ناگزیر ہے. کون سا؟ ان دو چیزوں کا علم. ایک قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے، اور دوسرے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہی ہمارے پاس دو صورتوں میں محفوظ ہے. وہی مطلوب جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن حکیم، اور غیر مطلوب جو تلاوت نہیں کی جاتی حدیث رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کہا، آپ کی زبان کے بارے میں رب نے گواہی دی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ وہی بات کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو جو کچھ آپ نے کہا چاہے وہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے وہ بھی وحی ہے، وہ بھی اپنی مرضی نہیں. لفظ رسول اللہ کے ہیں لیکن جو پیغام سمجھایا، جو پیغام ہے وہ اللہ کا ہے. مثال کے طور پر آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہوئے کہیں نماز کا طریقہ قرآن حکیم میں پاتے ہیں؟ کانفیڈنس ہے یہ نماز درست ہے؟ یعنی اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 700 بار بھی اگر ایک حکم آتا ہے یہاں قرآن حکیم میں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی ضرورت باقی رہتی. اچھا یہ باتیں میں نے اس حوالے سے کی کہ آپ کو پتا چل جائے چینج کا پروسیس کیا ہے،
خیالات اڑتے اڑتے آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے. آپ کا ذہن کیسے بنے گا، آپ کے ذہن کے اندر چینج کیسے آئے گی، یہ کسی انسان کی مرضی کے مطابق بھی آ سکتی ہے اور رحمان کی مرضی کے مطابق بھی. یہ شیطان کی مرضی کے مطابق بھی ہو سکتی ہے اور حقیقی تبدیلی رحمان کی مرضی کے مطابق آئے گی. لہذا یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان کی مرضی پر چلنے کے لیے آپ کو کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی علم حاصل نہ کریں تب بھی وہ دشمن خود پڑھاتا ہے، خود سکھاتا ہے، خود چلاتا ہے. لیکن اگر رحمان کی مرضی پہ چلنا چاہیں تو چینج کیسے آئے گی، دل کیسے بدلے گا، اس علم سے. لہذا یہ جو چینج پروسیس ہے، اس میں سب سے پہلے جو چیز ناگزیر ہے وہ علم. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دو وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ علم رکھنے والوں کے خیالات بدل جائیں گے، ان کے معاملات بدل جائیں گے. لیکن اگر علم رکھنے والوں نے اس علم کو اپنا خیال نہ بنایا، اس کے اوپر غور و فکر نہ کیا، اس علم پر یقین پختہ نہ ہوا، تبدیل ہونے کا ارادہ نہ کیا، تو ان کا عمل نہیں بدلے گا. وہ خالی الفاظ، بے روح ڈھانچہ رہ جائے گا. نحمدہ ونصلی علی رسول. علم کے باوجود یہ چینج کا جو پروسیس ہے، تبدیلی کا جو پروسیس ہے، ناگزیر ہے، ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک اچھے خیال کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ وحی کی روشنی کی، وحی کے علم کی. انسان کا قلب، انسان کا ذہن، انسان کی عقل ایسی ہے، کسی انسان کی بات اسے مطمئن نہیں کر سکتی. اسے مطمئن رحمان کی بات کرتی ہے. سپیریئر نالج جو ہے وحی کا نالج ہے، وحی کی روشنی، وحی کا علم. تو یہ وحی کا علم جو ہے، اس سے خیالات بدلتے ہیں پازیٹیولی. نیگیٹیولی جو چینج آتی ہے، ایفرٹس اس کے لیے بھی بہت ہو رہی ہیں، کوششیں اس کے لیے بھی کی جا رہی ہیں، لیکن ایک انسان کو پرسنلی خود کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ دشمن اپنے دشمن کی ہلاکت کا انتظام خود ہی کر لیتا. اس کے لیے انسان کو کوشش نہیں کرنی پڑتی. لہذا اس کے لیے کوشش کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے، اس کے ایجنٹ، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں، یہ کوششیں جاری رکھتے ہیں. لہذا کوششیں جو ہیں وہ کس کس نوعیت سے جاری رہتی ہیں، یہ ہم دیکھیں گے. یہاں پہ میں نے اب تک کی جو بات کی ہے چینج کے حوالے سے، انٹرنل فیکٹرز، ایکسٹرنل فیکٹرز، اور جو بنیادی چیز اندر کی تبدیلی کے لیے ناگزیر ہوتی ہے، اس کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. قرآن حکیم یہ ایک وے ہے چینج کا، لیکن دوسرا راستہ جو ہے مسلسل وہ سلسلہ جاری ہے. وہ چینج جو انسانوں کے اندر آ چکی وہ کون سی ہے؟ یہ شیطان کی جانب سے، شیطان کے وسوسے، خیالات. اب دیکھیے، ایک ادھر سے خیال آتا ہے اور ایک ادھر سے. اگر یہاں کا علم نہیں ہے تو یہ خیالات، یہ وسوسے انسان کو گھیر لیں گے، اور انسان بے شک کتنے ہی اچھے ماحول میں رہتا ہو، اس کے اندر پازیٹیو چینج نہیں آئے گی. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اندر کیا چینج آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا، وہ تیرا بیٹا نہیں تھا. کیا تبدیلی آئی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کے اندر اچھا ماحول ملا تھا نا. لیکن جب تک سچا علم انسان قبول نہیں کرتا، اس کے اوپر خود کوشش نہیں کرتا، اس وقت تک محض بیرونی طور پر کوششوں سے تبدیلی نہیں آتی. اچھا، یہ وائس ورثہ بھی اگر ہم دیکھیں تب بھی ایسا ہے. برے ترین ماحول میں رہنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ایفرٹ کی. ایک خیال آیا تھا
تارے کو دیکھا تو خیال آیا یہ میرا رب ہے. پھر عقل نے کام کیا اور کہا کہ نہیں، تارے کے ڈوبنے پہ کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جو چھوٹا ہو وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے. چاند نکلا، کہا یہ بڑا ہے، یہ رب ہوگا. چاند ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والوں سے تو میں محبت نہیں رکھتا. سورج نکلا، پھر سورج ڈوبا تو کہا میں شرک سے اور شرکا سے بیزار ہوں. یہ پروسیس آف چینج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک خیال آیا تھا، غور و فکر کیا، یقین پختہ ہوا، پھر کیا ارادہ کیا، میں شرک سے اور شرکا سے بیزار ہوں. تبدیلی آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. یہ چینج جو ہے اس کے لیے ایفرٹ انسان کو کرنی پڑتی ہے، چاہے برا ماحول ہو چاہے اچھا ماحول ہو، رسپانسبلٹی انسان کی اپنی ہے. اچھا، اب آپ اگر خواتین میں سے دیکھنا چاہیں تو آپ فرعون کی بیوی کو دیکھیے، حضرت آسیہ. کس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، کہاں کن لوگوں کی رفاقت میں رہنے کا موقع ملا، لیکن وہ حضرت آسیہ، محلوں میں رہنے والی حضرت آسیہ، دل رب سے جڑ گیا. لہذا فرعون اور اس کے برے عمل سے پناہ مانگی کہ اللہ تو مجھے فرعون سے اور اس کے برے عمل سے بچا لے، کہ میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتی، میں اس کے کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہتی، نہ میں اس کے کاموں کا رزلٹ فیس کرنا چاہتی ہوں. لہذا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے. برے ماحول میں پروان چڑھنے والی ایک خاتون ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فرعون بھی ہونا شوہر، اتنا زیادہ قوت اختیار اقتدار رکھنے والا، تب بھی بیوی صالح رہ سکتی ہے، نیک رہ سکتی ہے. اور کوئی بچی اگر ان میرڈ ہے یا کسی کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے لیے مثال ہے حضرت مریم کی زندگی میں، کہ حضرت مریم کا تذکرہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پاک دامن، سچی عورت. اور پھر آپ دیکھیے کہ چانسز ہر ایک کے لیے، برے ترین ماحول میں بھی نیک رہنے کے، پاک رہنے کے. صرف اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تبدیلی کیسے آتی. جو انسان تبدیلی کے سرچشمے سے اپنا تعلق منقطع کر لیتا ہے، توڑ لیتا ہے وقتی طور پر، ٹیمپریری طور پر، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تبدیلی کا عمل رک جاتا ہے. یہ چینج چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو. مثال کے طور پر شیطان کے وسوسوں خیالات سے بچنے کے لیے ایک انسان نے کوششیں شروع کر دیں تو شیطان سے اتنی دیر کے لیے تعلق کٹ جائے گا جتنی دیر کے لیے اس نے یہ کوشش کی. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب ذکر کرتا ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اس کے پاس سے. جس وقت وہ ذکر کرنا بھول جاتا ہے تو اس کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کی کیفیت میں شیطان دل کے اندر ٹھہر نہیں سکتا، اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. ٹیمپریریلی جتنی دیر کے لیے یاد ہے اتنی دیر کے لیے شیطان سے رشتہ کٹ گیا. بالکل اسی طرح سے ایک انسان کو رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا موقع ملتا ہے رب کے کلام سے. علم کا رشتہ جس دن منقطع ہوتا ہے اس دن ایک انسان کا رشتہ اللہ سے بھی وہ نہیں رہتا، کٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے علم کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کرام کبھی علمی مجالس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. یہ پرسنل رسپانسبلٹی سمجھی تھی کہ اگر ہم نے اس مجلس کو چھوڑا تو ہمارا رشتہ ہمارے مولا سے، ہمارے رب سے متاثر ہو جائے گا. تو اب دیکھیے کہ پہاڑوں پر برف جمی رہتی ہے، خزانے برف کے موجود رہتے ہیں، تو دھوپ لگنے سے برف پانی بنتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے. لیکن اگر پیچھے سٹوریج ختم ہو جائے تو دریاؤں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، پھر دریاؤں میں پانی نہیں آتا.
اور اس کے بہت سارے نتائج فیس کرنے پڑتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں تو چونکہ بجلی صرف میکسیمم پانی سے بنتی ہے اور پانی کم ہو جائے تو بجلی بننی کم ہو جاتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ایک رزلٹ، کھیتوں میں پانی کم پہنچے تو فصلیں متاثر ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے پانی کی کمی کی وجہ سے قحط تک کسی علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو جب کبھی پیچھے جس منبع سرچشمے سے کوئی چیز جو ہے وہ فیض حاصل کر رہی ہے، پانی نہ ہو تو دریا بہتے نہیں، پانی پیچھے اگر موجود نہ ہو، برف اگر موجود نہیں تو دریا نہیں چلتے، اور دریاؤں کا پانی خشک ہوتا ہے تو علاقے ویران ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جس انسان کا علم کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، خواہ کسی نے اپنی زندگی کا ایک کثیر حصہ لگایا ہو اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو کہ اب میرے لیے کافی ہو گیا، جس دن یہ سمجھ لیا، جس دن علمی رشتہ کٹ گیا یا سیکھنے کا یا سکھانے کا، اس دن سے تبدیلی کا عمل ریورس چلنا شروع ہو جائے گا. یہ اینٹی کلاک وائز چینج آنا شروع ہو جائے گی اور یہ سائیکل جو ہے یہ خراب ہو جائے گا. تو یہ علم ہے جس کی وجہ سے خیالات اچھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا جھکاؤ اپنے رب کی طرف رہتا ہے، جس کی وجہ سے رب کی باتوں پر یقین رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے. لہذا سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے، ناگزیر ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سادگی سے یہ کہیں کہ دل کیسے بدلتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل علم سے بدلتا ہے. دل کے اندر تبدیلی وحی سے آتی ہے، کلام اللہ سے اچھی تبدیلی، اور زندگی میں تبدیلی بھی اسی سے آتی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ دل اللہ کا باغی کیسے ہو جاتا ہے تو علم سے رشتہ کٹ جانے کی وجہ سے، اور انسان اگر اپنا معاملہ شیطان کے حوالے کر دے، یعنی انسان غافل ہو جائے، الرٹ نہ رہے، شعوری پروسیس کی بجائے ایک انسان اپنے اندر آنے والے خیالات پر چیک نہ بٹھائے تو شیطان کو دل پر قبضہ جمانے کا موقع مل جاتا ہے. اب تک کی جو بات چیت ہے اس کے بارے میں کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ سوال کیجیے. ابھی شروع میں آپ نے کہا نماز کے حوالے سے کہ ہم خیال رکھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب ایک خیال آیا کہ اب اذان ہو چکی ہے اور ہمیں نماز کے لیے جانا چاہیے، تو کیا یہ نیت کا نہیں ہوگا جی اس میں ہماری نیت نہیں تھی؟ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں، صبح ہوئی ہم اٹھے تو دل میں یہی ہے کہ اب نماز پڑھنے جا رہی ہے، آیا یہ خیال ہوگا؟ اب اس کی کسوٹی کیا ہوگی؟ ہم کیسے اس کو جانچیں گے کہ آیا یہ ہمارا خیال تھا یا یہ ہماری نیت تھی؟ لیکن سارا دن ایک کیفیت دل میں رہتی ہے، گھڑی پہ نظر رہتی ہے کہ 1:15 ہونے والا ہے، ظہر کی اذان ہوگی، 3 بجے عصر کی اذان ہو جانی ہے، نماز کے لیے تیزی سے. مین یہ کہ وہ خیال ہی ہوگا یا اس میں ہماری نیت کا کوئی ہوگا کہ جی یہ ہماری نیت بھی آ رہی ہے اس میں؟ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے بہت کیئرنگ ہیں، آپ کو نماز کا خیال رہتا ہے اور آپ نماز کا بہت خیال رکھتی ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں، ارادہ نہیں ہے نماز کی اصلاح کا. اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کس کے آگے جا رہے ہیں؟ وضو کیوں کر رہی ہوں؟ یہ پانی کیوں لگا رہی ہوں اپنے اعضاء کو؟ اس طریقے سے کیوں دھو رہی ہوں؟ کیا ملے گا؟ اور ہر وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس سے ملاقات، کس کے آگے کھڑی ہوں، اور ہمیں کیوں کھڑا کیا جاتا ہے. یہ تو ایک یاد ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. وہ دن آئے گا جب میں نے اپنے رب کو حساب کتاب دینا. تو نماز بھی دراصل حساب کتاب ہے. یہ خوف انسان کے دل کے اندر رہے تو نماز درست رہتی. میم یہ جو ہارٹ سائیکل ہے جی، تو کس سٹیپ تک پہنچ کے ہمیں یہ ہے کہ شیطان کا وار ہم پہ قابو پا گیا ہے اور ہمارے عمل میں وہ مخل ہوگا؟ ہر سٹیپ پہ ہوگا. کوئی سٹیپ نہیں جہاں وہ چھوڑے، وہ خیال ہی نہیں رہنے دے گا. آپ نیکی کا کام کرنا چاہو گے، وہ آپ کے خیال کو خراب کر دے گا. این اس موقع پر آپ کو کوئی اور نیکی کی یاد دلا دے گا.
آپ کے ذہن میں کسی اہم کام کو لا کے ڈال دے گا. مثلا آپ نماز کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں اور اچانک آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آتا ہے کوئی انتہائی ضروری کام, تو آپ دعا مانگتے مانگتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے آپ زیادہ اچھی دعا کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون کی بیل ہی ہونا شروع ہو جاتی, وہ کسی اور کو مصروف کر دیتا ہے, چلو فون کرو تاکہ اس کی دعا تو ختم ہو. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور انسان زیادہ متوجہ ہو سکتا ہے, عین اذان کے وقت پہ ضروری کام یاد دلا دے گا کہ ضروری ایک دوسرے سے لوگ بات چیت کر لیں. ایسے ہی آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, فرض کریں مال خرچ کرنا چاہتے ہیں, تو شیطان ذہن کے اندر ریورس گیئر لگا دے گا, کیا پتا آپ تو اتنے اخلاص سے مال خرچ کرے, یہ مال صحیح طریقے سے خرچ نہ ہو. اب دیکھیں ایک گندگی کی چھینٹ آ گئی نا, گندگی کی چھینٹ کی وجہ سے آپ اتنے خالص نہیں رہو گے, انسان پریشان بھی ہوتا ہے اندر اندر. اور یہ کہ شیطان کا وار نہیں چلا, اگر بظاہر آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے اسے فیس کر لیا, آپ نے آگے بڑھ کے مال خرچ کر دیا, تب بھی اگر آپ آخر تک جاتے جاتے فیل کریں گے تو آپ کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو فرسٹ تھاٹ پہ آپ نے سوچا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اندر اندر وہ خراب کر دیتا ہے خیال کو. اور اندر ہی اندر اگر آپ ریزننگ نہیں کرتے اور اگر اللہ سے مدد نہیں مانگتے, اللہ کی پناہ نہیں مانگتے, تو آپ کی نیکی جو ہے وہ خالص نہیں رہتی. یعنی آپ ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کے خیال کا رخ موڑ کے وہ کہیں اور لے گیا, تو اب جو اینڈ پہ آپ کی نیت تھی نا کام کرتے ہوئے, وہ نیت کاؤنٹ ہوگی, اس کے مطابق عمل کو پرکھا جائے گا. اس لیے یہ معاملہ ہے کافی مشکل, لیکن سیکھنے کی بات ہے, سیکھ جائیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ. یعنی ایک شعوری سلسلے کو انسان سیکھ جاتا ہے تو انسان زیادہ ایزی فیل کرتا ہے, اور اسے شیطان کو بھگانا بس اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے مکھی کو اڑانا. جیسے مکھی کا پتا ہے کہ مکھی بیٹھی اور اب مکھی کی گندگی مجھ تک آئے گی, ڈسٹرب کر رہی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تو بس اتنا ہے کہ جیسے ذہن کے اندر بات بٹھائی, چلو اور کچھ نہیں تو ہاتھ سے پرے کر دیں گے, یا آپ کوئی اس کے لیے ادر آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی مکھی مار ہے تو اس سے مار دیں گے, یا کوئی سپرے کر دیں, جیسے بھی ہے, یا مکھی کو باہر نکال دیں. کوئی نہ کوئی تدبیر آپ ضرور اختیار کریں گے. تو اسی طرح سے شیطان کا وار ہلکا ہو تو صرف ایسے ہاتھ سے بھی پرے کیا جا سکتا ہے, جیسے اتنی کوشش لگے گی جیسے مکھی کو ہاتھ سے پرے کیا جاتا ہے خیال کو ہٹانے کے لیے, اور ہو سکتا ہے اس کے لیے سپرے بھی کرنے پڑے. میڈم میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے ہارٹ سائیکل بتایا ہے, جی تو میڈم یہ جو چیزیں ہیں مجھے ایک چیز پریشان کر رہی ہے کہ بعض دفعہ یہ جو چیزیں ہیں دل کو سخت بھی کر دیتی ہیں, جس سے جو ہے وہ عمل نہیں انسان کر پاتا. کون سی چیز سخت کرتی یہ ہے؟ جو ہے انسان پختہ ارادہ بھی کرتا ہے, کہاں سے ایمان بھی اچانک ہے اس پختہ کا. ارادہ کر سکتا ہے؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم پختہ ارادہ کر لیتے. علم کے بغیر کوئی ارادہ پختہ نہیں ہوتا. میڈم علم بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ بھی غلط فہمی, وہ انفارمیشن ہے. انفارمیشن اور نالج دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ اخبار پڑھ کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں لے سکتے چاہے زندگی بھر سے پڑھ رہے ہوں. آپ کے پاس انفارمیشن کتنی ہی زیادہ ہوں, آپ نے کتب خانے چارٹ رکھے ہوں, بہرحال آپ کو جب کوئی ڈگری لینی ہے تو اس کے لیے ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. ایسے ہی آپ نے اسلام میں داخلہ لینا ہے تو اسلام کو بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ سیکھنا پڑے گا, اس ترتیب کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. یہ ہماری غلط فہمیاں ہے کہ علم بھی ہے. مثلا کسی نے اسلامک سٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہوا, آپ کیا سوچتے ہیں صرف ماسٹرز کر لینے سے اس کے رویے میں تبدیلی آئے گی؟ واللہ نہیں آئے گی. تبدیلی جو ہے وہ تو ارادے سے آئے گی, اور ارادہ جو ہے وہ اعتقاد سے آئے گا. بہت سارے الفاظ ہم سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, امتحان بھی دے دیتے ہیں اور ایک گریڈ بھی لے لیتے ہیں, لیکن ہمیں ان الفاظ پر یقین نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے ہمارا ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں. تو زندگی جب ایک انسان تبدیل کرنا ہی نہیں چاہتا تو چینج کہاں سے آئے گی؟ تو اس وجہ سے پختہ علم چاہے کسی کے پاس کتنا ہی ہو, مثلا آپ دیکھیں یہودیوں کے پاس اس وقت جو اورینٹلسٹ ہیں ان کے پاس آپ سے کہیں زیادہ علم ہے. مثلا آپ اپنے علماء میں سے کس عالم کو کھڑا کرنا چاہیں کسی اورینٹلسٹ کے مقابلے میں, بہت کم علماء ہوں گے جو مقابلہ کر سکیں گے. ان کے پاس آپ کی بیسکس کا زیادہ علم ہے, قرآن کا, حدیث کا, اور
انہوں نے جتنا اس پر مین میں گال کر اور جتنا زیادہ تحقیقات کی ہیں اس کی ایسی چیزیں نکال رکھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ذہن بگڑ جائے. لیکن آپ دیکھیے اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود وہ علم ان کے کام کیوں نہیں آتا؟ انہیں اس علم پر اعتقاد نہیں، یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یا یہ ہماری ضرورت ہے یا یہ کہ یہ قابل عمل ہے، لہٰذا وہ بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے اور ان کا عمل نہیں بدلتا. علم تو بہرحال رکھتے ہیں، لہٰذا فقط کتابی علم کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ایک انسان کا اعتقاد نہ ہو. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اکیلے بیٹھ کر آپ حافظ بن جائیں کسی چیز کے، تبدیلی نہیں آئے گی. چینج کے لیے انوائرمنٹ ضروری ہے، ایک ماحول ضروری ہے. پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں، جیسے آپ فرض کریں کہ کسی صحرا میں پھول اگانا چاہتے ہیں، یا فرض کریں کہ کسی میدانی علاقے میں کسی پہاڑی علاقے کا کوئی پھل اگانا چاہتے ہیں، یا کسی پہاڑی علاقے میں کوئی ایسی چیز اگانا چاہتے ہیں جو میدانوں کی ہو. اس کے لیے آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اور خیال کس چیز کا؟ سوئل، جو آپ کی مٹی ہے نا، وہ اسی نوعیت کی ہو جس میں وہ پودا اگ سکے، ٹیمپریچر پراپر ہو. پھر اسی طرح سے اس کا جو موسم ہے یا جس ماحول میں ہے وہ ماحول بالکل اس کی اکارڈنگلی ہوگا، اس کی تمام تر ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی، پھر وہ اگ جائے گا. اس کے لیے گرین ہاؤسز بنائے جاتے ہیں اپوزٹ ماحول میں کچھ اگانے کے لیے، اور اس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ مطلوبہ پودا اگاتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے. لہذا ماحول ہمارا ٹوٹلی اپوزٹ ہے پوری سوسائٹی کا، لیکن یہ ایک گرین ہاؤس ہے الحمدللہ کہ جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے. انشاءاللہ ان دلوں میں نیکی ضرور گرو ہوگی انشاءاللہ. میڈم، یہ جو انٹرنل فیکٹرز اگر ویک ہوں تو پھر سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یعنی عقل کم ہو. ہاں جی، عقل یا یہ کہ اچھائی اور برائی میں اگر ہمیں تمیز ہی نہیں، جس طرح ہماری نارمل یعنی روٹین ہے انٹرنلی جو بگڑ چکا سلسلہ، جی اس کے لیے بیرونی جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں نا، ان کی ہیلپ جو ہے وہ زیادہ کام آئے گی. میڈم، ارج کیسے ڈیولپ ہوگی اگر ہمارے پاس انٹرنل فیکٹرز نہیں ہیں؟ تو ارج ٹو ایکسٹرنل فیکٹرز کیسے ڈیولپ ہو؟ دیکھیں، ایک جو خبتی انسان ہے، جنونی انسان ہے، جس کے پاس عقل ہے ہی نہیں، اس پر تو کچھ بھی فرض نہیں ہے. یعنی نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ زکوٰۃ دینے کا وہ مکلف ہے، نہ باقی احکامات اس سے ساقط ہو جاتے ہیں جس کی عقل نہیں ہے. اب بات ہے کہ جس کے پاس عقل ہے لیکن اب اس کی عقل جو ہے وہ خراب ہو چکی، ماحول کے انٹریکشن کی وجہ سے اس کا ذہن بگڑ چکا، سانچہ اس کا بگڑ گیا، ذہنی سانچہ. تو ذہنی سانچے کے مطابق انسان کام کرتا ہے نا، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک اپنے شاکلہ، اپنے ذہنی سانچے کے مطابق عمل کرتا ہے. تو چونکہ وہ ذہنی سانچہ بگڑا ہوا ہے تو اب وہ سانچہ سیدھا کیسے ہوگا؟ سانچہ سیدھا کرنے کے لیے طریقہ کار وہی ہے ازل سے. ایکسٹرنلی زیادہ ایفرٹس کی جائیں گے، بیرونی کوششیں کی جائیں گی، لیکن پھر بھی بیرونی کوششیں کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں. ایفرٹ وہ کر سکتے ہیں لیکن فائنلی کوئی سیدھا ہو سکتا ہے، سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے یا نہیں، انسان کا اختیار نہیں ہے. رب العزت نے فرمایا انک لا تہدی من احببت. رسول اللہ سے کہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے، کہہ رہے تھے چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ سے سفارش کروں گا، آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو. تو پاس بیٹھے ہوئے جو سرداران قریش تھے انہوں نے کہا کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اب تم کوئی اور دین اختیار کرو گے؟ آخری وقت پر ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر جان دے رہا ہوں، الا دین عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر جان دے رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت خراب ہوا تھا، بے حد آپ ملول ہوئے تھے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انک لا تہدی من احببت، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت رکھتے ہو. ہاں، ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لیکن ایکسٹرنلی کوششیں کرنا یہ تمام اللہ والوں کا کام ہے، وہ کوششیں کرتے رہیں. ہم نہیں جانتے کس کا سانچہ سیدھا ہو سکتا ہے کس کا نہیں، اور کوئی پتہ نہیں لگتا.
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے کا دل کہنے والے سے زیادہ جلدی پگھل جاتا ہے اور زیادہ جلدی درست ہو جاتا ہے، اس کا ذہن زیادہ جلدی درست ہو جاتا ہے. اس وجہ سے کہنا چاہیے، بلانا چاہیے، درستگی کے لیے، اصلاح کے لیے دعوت دینی چاہیے، کوششیں جاری رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں کہنے والے کا فائدہ ہے. حکم کی تعمیل بھی ہے، اپنے معاملات بھی تبھی سیدھے رہتے ہیں. انسان جب دوسرے کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی بات زیادہ ذہن میں رہتی ہے اور رہنی چاہیے. تو اس لیے کہنے کی ضرورت اپنی جگہ پہ ہے. فائنلی جو چینج آئے گی وہ تو اللہ کے حکم سے آئے گی. جب اللہ کا ارادہ ہوگا اس کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی تھیں 2 افراد کے بارے میں، ایک عمر ابن خطاب اور دوسرے عمر ابن ہشام. یہ ابو جہل کا نام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول کر لی، لیکن ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی. تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن کوششیں آپ کی طرف سے جاری رہیں. اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا. ابو جہل سے اخنس بن شریق نے یہ پوچھا تھا، یہ بتاؤ کہ کیا تم محمد کو سچا سمجھتے ہو، یعنی وہ جو بات کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. اس پر ابو جہل نے کہا تھا کہ ہاں، میں اس کی بات کو سچا سمجھتا ہوں، وہ واقعی بالکل ٹھیک کہتا ہے، لیکن اگر میں اس کی بات مان لوں تو روایت، سقایت اور حجابت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ سارے جو مناصب ہیں، یہ جو عہدے ہیں، یہ تو سارے بنی عبد مناف کے پاس چلے جائیں گے، لہٰذا میں اس کی مخالفت کروں گا. تو اس میں بعض اوقات انسان کے دل کو یقین بھی آ جاتا ہے، سرٹن ادر فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی سیدھے راستے پر نہیں آتا، حق کو قبول نہیں کرتا، بدلنا نہیں چاہتا. To strive for A+ in behavioral change, I think it's a continuous war between internal and external factors. No doubt. Both have Continuous. same impact, influence, but evaluation اور war میں حق اور باطل کی جو بات ہے اسی میں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. جی بالکل، اس کو اپنے شعور میں رکھنا چاہیے کہ جنگ جاری ہے. تو اگر دشمن جو ہے وہ پوری طرح سے مستعد ہے تو ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے. تو تیاری جو ہے وہ علم کی ہے، اور تیاری ہے اپنے جیسے انسانوں کو رب کے ساتھ جوڑ کر اپنا آپ بچانے کی. یہی تیاری ہے. تو اپنی تیاری رکھنی چاہیے، اپنی طرف سے دفاع کرنا چاہیے. تو اگر ایک انسان دفاع نہیں کرتا تو ظاہر ہے فتح ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے، جسم ہمارا ہو، خدمت ہم کرتے ہوں، لیکن یہ جسم فتح ہو جائے، یہ روح فتح ہو جائے، اس سے بڑی کیا ناکامی ہے کہ انسان اس زندگی میں اللہ کی رہنمائی کے باوجود شیطان کی رہنمائی پہ چلتا چلا جائے. ہم یا ہماری اولادیں یا ہمارے ارد گرد کے افراد، یقیناً یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. ذالک هو الخسران المبین، یہ صریح اور سب سے بڑا نقصان ہے. یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز جو ہے نا، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. اس کے اثرات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے. ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں، یعنی اگر انبیاء باہر سے بلائیں اور انسان کلام سیکھ رہا ہو تو انسان اللہ کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے. چلیے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ میں سمبولیکلی ایسے ہی صرف ایک دائرے کی صورت میں لے رہی ہوں انسان کے باطن کو. انسان کے دل کے اندر اگر خیر ہے، خیر کسے کہتے ہیں؟ بھلائی، نیکی، چاہے وہ وقتی حالات کے تحت دب چکی ہو. اور یہاں پہ دیکھیے گا ایک اور انسان ہے جس کے اندر خیر دب چکا اور شر ابھر چکا. اب دیکھیے گا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کیسے کام کرتے ہیں. دونوں کے پاس عقل بھی موجود ہے، دونوں کے پاس اچھائی اور برائی کی شناخت بھی موجود ہے، لیکن اگر اندر خیر ہے اور باہر سے کال جاتی ہے مرسلین کی یا اللہ کی طرف بلانے والوں کی، دعوت دینے والوں کی، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کال ہے اور ساتھ ہی خیر کی دعوت ہے، کتاب کے علم کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو آپ نے ابھی بات کی اس کی ایکسٹینشن ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اندر کا خیر جو ہے یہ ابھر آئے گا اور نیکی کی طرف انسان چل پڑے گا.
सिरात मुस्तकीम पर इंसान भागने लगेगा। लेकिन अगर अंदर इंसान के शर मौजूद हो और एक्सटर्नली कॉल हो शैतान की या शैतान के एजेंटों की, यानी बुराई की कॉल हो, कोई भी बुराई की कॉल है ये, और ये कॉल किस तरह से आ सकती, मीडिया के तवस्सुस से हो, प्रिंटेड मैटर के तवस्सुस से हो, बुरे दोस्तों के तवस्सुस से हो, कोई भी सूरत हो, तो एक तो जनरल कॉल है, दूसरी ये कि हेल्पिंग मटेरियल या इर्द गिर्द का माहौल भी ऐसा है कि उस माहौल में उसके लिए बहुत कुछ मौजूद है बिगड़ने के लिए, प्रिंटेड भी और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी। अब आप देखिए कि ये बैरूनी कॉल जो है इस दिल पे असरअंदाज होगी, इसके अंदर से शर उभर के सामने आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए कि ये शर के रास्ते पर चल निकलेगा, बुराई के रास्ते पर, ठीक है। इसके इख्तिताम पर जन्नत है और इसके इख्तिताम पर जहन्नुम है। ये जो कॉल है ना, सिर्फ शरीर लोगों को नहीं दी जाती। शैतान की जो कॉल है, बुराई की दावत जो है, ये नेक लोगों को भी दी जाती है। तो आप देखिए कि यहां तक तो अलग अलग बात तो हमें ठीक है समझ आ रही थी, लेकिन अगर हम तीसरी और चौथी फॉर्म लें तो हमारे लिए समझना और आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को, मिसाल के तौर पर यहां एक शख्स के अंदर खैर है, अब उसके ऊपर यहां हक की दावत देने वाले कॉल देते हैं और साथ ही बुराई की दावत देने वाले भी कॉल देते हैं। अब यहां क्या होगा, ये बंदा कंफ्यूज्ड हो जाएगा, ये कहेगा मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। अब नतीजा क्या निकलेगा कि अगर ये लोग मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहे तो उसका खैर उभर आएगा, लेकिन अगर ये लोग यहां से हक की दावत देने वालों ने काम न किया, बुराई की दावत देने वाले काम करते रहे, तो जिसके अंदर खैर है, नेकी है, भलाई है, वो भी शर के रास्ते पर चल निकलेगा। ये शर का रास्ता है, ये सिर्फ हक की तरफ ना बुलाने की वजह से, बुराई की कॉल तो पूरी सोसाइटी में दी जा रही है ना, और अगर लोग हक की दावत देने के लिए, नेकी की दावत देने के लिए नहीं उठेंगे तो जिन लोगों के दिलों के अंदर नेकी है वो भी सब बुरे बन जाएंगे। इसी वजह से अल्लाह ताला का अजाब आया ऐसी कौमों पर जो लोग खुद नेक रहे लेकिन दूसरों को भलाई की तरफ नहीं बुलाया। हजरत यूशा बिन नून की कौम पर जब अल्लाह का अजाब आया तो उन्होंने कहा, या अल्लाह, इनके कसीर अफराद ऐसे हैं जो नेक हैं, तो या अल्लाह क्या इस अजाब में उन सारों को पीस दिया जाएगा? तो अल्लाह ताला ने कहा, हाँ, ये खुद जरूर नेक हैं, भलाई के रास्ते पर हैं, अपने अपने घर संवार रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की या अपने घर की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं, लिहाजा इनके लिए भी वैसा ही अजाब है। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलवाया कोहे तूर पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो सामरी ने कौम को बहकाया, कौम 3 हिस्सों में बट गई। एक वो लोग थे जिन्होंने बछड़े की पूजा की, दूसरे वो लोग थे जिन्होंने खुद पूजा नहीं की लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा, इनडिफरेंट। जैसे हमारे यहाँ आजकल कहा जाता है ना, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू, अपने काम से काम रखो, बस ज्यादा लोगों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। एक वो ग्रुप था और तीसरा वो ग्रुप था जो खुद भी बचते रहे, दूसरों को भी बचाते रहे। तो अल्लाह ताला ने जानते हैं क्या अजाब उन पर नाजिल किया कि जिन लोगों ने दूसरों को बुराई से नहीं रोका था, अब वो लोग उठेंगे और जो लोग बुराई में मुब्तला थे अपने करीबी रिश्तेदारों को खुद अपने हाथों से कत्ल करेंगे। यानी अगर उन्हें भलाई की कॉल नहीं दे सके थे, उनको उनकी बुराई में मुब्तला रहने दिया, उनको जहन्नम का मुसाफिर बनने दिया, तो अब अपने हाथों से उन्हें मार डालें। तो इस तरह से अब देखिए कि हर दौर में जिन लोगों ने अल्लाह की तरफ नहीं बुलाया, खुद नेक बने रहे, वो भी अजाब में उसी तरह मुब्तला हुए जिस तरह से बुराई करने वाले मुब्तला रहे। इस वजह से कि ये सबसे बड़ी खुदगर्जी है कि लोगों के अंदर खैर का पोटेंशियल मौजूद हो और कोई कॉल देने वाला ना हो। लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं, कूनू अंसारुल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ, कॉल देने वाले बन जाओ। कॉल दोगे, लोगों के अंदर की नेकी बाहर आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर आप देखिए कि किसी के अंदर शर मौजूद हो, एक तरफ बुराई की दावत देने वाले हैं
اور ایک طرف بھلائی کی دعوت دینے والے. اب یہاں معاملہ جو ہے نا ذرا مشکل ہو جائے گا. اگر بھلائی کی طرف دعوت دینے والے دعوت دیتے رہیں، ان پر ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن پھر بھی چانس موجود ہے، یہ بھی بھلائی کے راستے پہ آ سکتے ہیں. اگر برائی کی دعوت دینے والے سٹاپ ہو جائیں یا ان کا کام تھوڑا سا کم ہو، ان کے اندر کا خیر جو چھپا ہوا ہے یہ بھی ابھر آئے گا، یہ بھلائی کے راستے پہ چل پڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے نیکی کے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں سے وہ واپس نہ پلٹ سکتا ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ برائی کے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں سے وہ واپس نہ پلٹ سکتا. واپسی ممکن ہے، اور واپسی کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد پر ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلائے رکھیں، ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف راغب رکھیں. اب یہاں سے ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو دین کی تعلیم ہے بیسیکلی یہ کیا ہے؟ دنیا کی کسی بھی نوعیت کی تعلیم ہو، تعلیم کیا ہے؟ جو پوٹینشل انسان کے اندر موجود ہے اس کو باہر لے آنا، یہ ایجوکیشن ہے. اب دیکھیں، لکھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی ہے، چیزوں کو انالائز کرنے کی ہے. ایجوکیشن کیا کام کرتی ہے؟ اس پوٹینشل کو پکڑ کے باہر لے آتی. اسلامک ایجوکیشن جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو خیر کا پوٹینشل ہے نا، نیکی کا، بھلائی کا، اس کو جو اندر موجود ہے اس کو باہر لے آنا، دیٹ از ایجوکیشن. یہ ایجوکیشن ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے. ظاہر ہے جہاں علم کا حصول فرض ہوگا وہاں تعلیم دی جائے گی، تعلیمی ادارے بنیں گے، وہاں پر علمی ایکٹیویٹی سوسائٹی کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی بن جائے گی، کیونکہ یہ فرائض ہیں. ان فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایسا فرض ہے جس کی وجہ سے انسانیت جہنم کے دروازے پر جانے سے بچ جاتی ہے. اس سے بڑا نیکی کا کام کوئی نہیں. یہ سب سے بڑی خدمت ہے، خدمت خلق ہے، کہ ایک انسان کو اگر آپ بھوک سے بچاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ، آپ کسی انسان کو بیماری سے بچاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ، وہ نیکی کے کام ہے، بھلائی کے کام ہے، نو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس میں. وہ کام کرنے بھی ضروری ہیں، لیکن جب ہم پریورٹیز پہ لے کے آتے ہیں، انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انسانوں کو رب کا مجرم بننے سے، کرمنل بننے سے، جہنم کے دروازے پر پہنچنے سے انہیں بچا لیا جائے. یہ خدمت اللہ نے مرسلین سے لی، اور یہ خدمت اللہ تعالیٰ آپ سے لینا چاہتا ہے کہ انسانیت کے خدمتگار بن جائیں. یہ سب سے بڑا سوشل ویلفیئر کا کام ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جب صحیح اسلامک ایجوکیشن ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، وہ ساری چینجز آتی ہیں جو چینجز ہم دوسروں سے متاثر ہونے کے بعد دیکھنا چاہتے ہیں. اصل میں جو چیز ہمارے دین نے سکھائی ہے وہ ایک پرفیکٹ لائف سٹائل ہے. ہم مسلمانوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اگر خیر نہیں، اسلام میں خیر نہیں. وہ اسلام نہیں ہے جو آج مسلمانوں نے اختیار کر رکھا، وہ مسلمانوں کی مغلوبیت ہے. کوئی چیز انہوں نے کہاں سے لے لی، کوئی کہاں سے. تو آج بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو مسلمانوں کے جو عملی رویے ہیں، تعلیم چاہتے ہیں، چاہے وہ حرم میں پہنچ کے ہوں چاہے یہاں ہوں. لیکن اگر اس کا بیڑا کچھ افراد اٹھا لیں، یقیناً امت کی تقدیر سنور جائے گی انشاءاللہ. اور اگر آپ اس مشن میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ ایک چینج فیل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے چینج کا راستہ، چینج کا طریقہ کار، کہ صرف دیکھیے یہ تھی انفرادی چینج، انڈیویجول چینج ایک انسان کے اپنے اندر آتی ہے. اور کال کیا ہے؟ یہ اجتماعی تبدیلی کا طریقہ کار ہے. کال دے دیں، دوسروں کو بھی اس خیر کے طریقہ کار میں شامل کر لیں. میرا خیال ہے وہ الجھن دور ہو گئی ہوگی کہ لوگوں کے اندر اگر خیر کا پوٹینشل نہ ہو، اندر سانچہ بگڑ چکا ہو، پھر بھی باہر سے جو کام ہوتا ہے اس کام کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں کسی حد تک، ورنہ فرض ضرور ادا ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو گئی. جی میم، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے یا تو وہ رحمان کی طرف سے ہے یا پھر شیطان کی طرف سے ہے، تو کیا انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا؟ پہلی بات آپ نے خود طے کر لی کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے
وہ شیطان کی طرف سے یا رحمان کی طرف سے؟ بات ہی غلط ہے، مفروضہ درست نہیں ہے. یہ آپ کا ذاتی ہائپوتھیسس ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے، ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کام اور خیال میں. انسان کے اندر جو خیال بھی آتا ہے یا تو وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے یا پھر فرشتوں کی جانب سے، اللہ کی طرف سے مدد کا طریقہ کار ہے، الہام ہوتا ہے، انسان کے اندر ڈالا جاتا ہے. بس نہ شیطان انسان سے کوئی کام کروا سکتا ہے زبردستی، نہ فرشتے کروا سکتے. کام انسان نے خود کرنا ہے، یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے. ایون جو ذہنی پروسیس ہے نا، یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں خیال آیا، جھٹک نہیں سکتا تھا، قوت نہیں ہے جھٹک دے. نیکی کا خیال تو ایک دم سے لوگ جھٹک کے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کسی نے آپ کو کوئی کام کہا ہو نیکی کا اور آپ نے کہا ہو نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ چونکہ اندر کا سانچہ جب بگڑا ہوا ہوتا ہے فوری طور پر یہ بات ضرور ذہن میں آتی، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی سوچے سمجھے بغیر. یہ جو فرسٹ سٹیج ہے نا، یہیں پہ اگر ایک انسان برائی کے خیال کو جھٹک دیتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ثبت ہو جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی، کیونکہ اس نے برے خیال کو اگر قبول کرنا تھا تو قبول کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اسی کے مطابق برائی ہونی تھی. تو اگر ایک انسان اپنے ذہن کے اندر خیال آنے نہیں دیتا تو اس کی ایفرٹ ہے، اور ہر ایفرٹ پر صلہ ملنا چاہیے، تو اس نے قبول نہیں کیا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابتدائی سٹیج پر انسان خیال جھٹک دے برا تو برا کام نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ انسان خیال قبول کرتا ہے، اس پر سوچتا ہے، غور کرتا ہے، دل میں جم جاتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، پھر کام ہوتا ہے. اس لیے انسان مکلف ہے، انسان کو اختیار ہے. کیا آپ کو اختیار ہوتا ہے آپ کوئی کام کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں کسی دباؤ کے تحت؟ کوئی ہتھکڑی تو نہیں لگی ہوئی، کوئی بیڑیاں وغیرہ توق ڈال کے کسی نے بٹھایا ہو؟ اگر آپ اپنے ذاتی اختیار سے بیٹھے ہیں تو کیا اس پر اجر نہیں ملنا چاہیے؟ لیکن اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ذاتی اختیار سے کیا جانے والا کام ہے. کام کس نے کیا؟ انسان نے، لہذا اجر انسان کو ملنا چاہیے. یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کام جو ہے، یہ اگر نیکی کا کام ہے تو یہ اس میں انسان کا دخل نہیں ہے، یہ رحمان کا کام ہے. رحمان نے راستہ دکھا دیا، رحمان نے توفیق دے دی، کیا انسان نے. توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کرتا انسان ہے، اسی لیے تو اجر ہے. اور ایسے ہی برائی کا کام ہے، برائی کا کام بھی شیطان نہیں کرتا، انسان ہی کرتا ہے. اور وہ قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے تو اسے دعوت دی تھی، میرا کوئی اس پہ زور نہیں چلتا تھا. کرتا انسان خود ہے. چونکہ انسان کا اختیار ہے اس لیے انسان امتحان میں ہے، اور اسی وجہ سے ایک انسان کو اجر یا ایک انسان کو سزا ملے گی. جی میم یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک انسان کے پاس نیکیاں ہیں جی، اور وہ جانتا ہے کہ اس پیغام کو آگے بھی یعنی ایک پھیلانا انسان ہے. خود نیک ہے. ہاں جی، اچھا ٹھیک ہے. تو وہ اس پیغام کو آگے نہیں پھیلا رہا، تو جس شخص نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا تو اس کے لیے جو سزا ہوگی دوسرے انسان کے لیے بھی وہی سزا ہوگی نا؟ سزا کا معاملہ تو اللہ کی ذات کے اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے، اور جو کچھ پچھلی قوموں کے ساتھ معاملات ہوئے کہ دوسروں تک جو پیغام نہیں پہنچاتے وہ بھی سزا کی لپیٹ میں ضرور آتے ہیں. یہ فرض ہے نا، اس فرض سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اور یہ چھٹکارے کی بات تو بہت اور طرح کی ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ انسانی زندگی کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسروں کو کال نہیں دیتا، اس کے اپنے دل کو پراپر کال نہیں پہنچتی. سب سے بیسٹ کال جو ہے وہ ہے جو انسان اپنے آپ کو خود دیتا ہے، اور اپنے آپ کو کال دینے سے پہلے وہ سیکھتا ہے دوسروں کو کال دے کے. یہ بھی چینج کا ایک پروسیس ہے. میم اگر دے رہا ہے ان پہ اثر نہیں ہو رہا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے روب دبدبے کی وجہ سے وہ ان سے بات بھی نہیں کر پا رہا، تو کیا پھر بھی وہ انسان اسی چیز میں آئے گا؟ جب دے رہا ہے تو اپنی طرف سے فرض ادا کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے. باقی یہ کہ باقی معاملات کچھ اللہ کے حوالے بھی کر دیں، سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. دل کہاں سے بدل سکتے ہیں ہم؟ ہمارا کام کال دینا ہے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ
دل تو اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے، اس لیے دلوں کے بدلنے کے معاملات جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے ہیں. جی میڈم یہ پوچھنا تھا میں نے کہ خیر کی دعوت دینے کی جہاں تک بات ہے تو خیر سے دلچسپی اور محبت اگر ہو انسان کے اندر، لیکن ہر بندے کی صلاحیتیں مختلف ہیں. یہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یعنی وہ کبھی ایک رنگ میں آتا ہے کبھی دوسرے میں. روکنا کس سے چاہتا ہے؟ اپنی اصلاح سے. دوسروں کو جو دعوت ہے نا وہ دراصل اپنا فائدہ ہے. اچھا آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ انسان صلاحیت نہ رکھتا ہو تو سب بہترین گروہ ہو، تمہیں لوگوں کی خاطر نکالا گیا ہے. اچھا مجھے یہ بات ہمیشہ اتنا اپیل کرتی ہے کہ یہ امت ایسی ہے ہی نہیں جسے بٹھایا گیا ہو گھروں میں. اخرجت، نکالا گیا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پردے کے پیچھے ہے نا سارے، اور اللہ تعالیٰ پکڑ پکڑ کر ایک ایک کو سامنے لاتے جا رہے ہیں کہ آؤ آپ کال دو، چلیں آپ بھی، چلیں آپ بھی، چلیں آپ بھی. اخرجت، خود چاہیں یا نہ چاہیں، اخرجت للناس، جنہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں، نکل آئیں، اور اپنے وسوسے سے اور خیال سے نکل آئیں، اللہ کی پناہ مانگے. اور اگر ایک انسان اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے تو پھر حضرت موسیٰ والا طریقہ اختیار کرے. حضرت موسیٰ نے بھی رب سے یہ کہا تھا میری زبان چلتی نہیں ہے، اور میں نے ان کا ایک جرم بھی کیا ہوا ہے، یعنی آل فرعون کا. آپ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ آپ کہو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو بس اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے مواقع دے گا. یہ اصل میں نا نئی چینج کو ایکسپٹ کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کو اپنے لائف سٹائل میں کیسے شامل کر لیں. تو اس کو جو ہے نا، اس کام کو چونکہ سوسائٹی میں اس انداز میں دیکھا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ کھانا بنانا، کھلانا یا گھر کو مینج کرنا یہ تو ہماری ذمہ داریوں میں، سارے گھروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر ایک گھر میں نیا کام ہونا شروع ہو جائے تو ظاہر عجیب تو لگے گا ہی. تو اس میں ساری ذمہ داریوں کو مینج کرنا جو ہے نا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ صحت بھی ٹھیک نہیں، باہر نکلیں گے تو بچوں کے معاملات متاثر ہوں گے، پھر کیا کریں؟ پھر اللہ سے مدد مانگیں. اس لیے کہ کال دینے کے لیے آپ کے پاس ہزاروں راستے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت گھر سے باہر ہی نکلیں. اس کے لیے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پلان کریں. آپ اس کے لیے کسی کو ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں، نیٹ سے میسیجز دے سکتے ہیں. جس نے کال دینی ہے نا، ذمہ داری تسلیم کرنا ہے، اس نے اس کے لیے راستے پہ نکال لینے انشاءاللہ. اور نعمتوں کا کفران ہے اگر ایک انسان اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دے رکھی ہے. انسان کہے میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، انکار ہے نا. انکار کو کفر کہتے ہیں. یہ کوئی ایک انداز سے نہیں ہوتا. جو اللہ نے دیا اس کو ماننا ہے اور اس پر اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کا تو بڑا طریقہ ہی یہی ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو نعمت اللہ نے آپ پر کی ہے آپ اس کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کریں. شیطان کے وار اتنے ہیں، ہر وقت کوئی بھی کام کر رہے ہوں. جیسے بہت سی بہنوں کا سوال ہے نماز میں بھی اور ویسے بھی. تو میں یہ پوچھ چاہتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا. ان کا کیسا ایمان تھا، کیسا عمل تھا؟ کچھ ہمیں اس طرح تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ ہم بچ کیوں نہیں. حضرت عمر کی زندگی میں 2-3 مثالیں دوں گی، اخذ آپ خود کریں گے. حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو اپنے لیے جائے نماز بنا لیں، نماز کی جگہ اسے بنا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وحی نازل ہوئی. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کے اندر کیا تھا، کسی نے مشورہ نہیں دیا، عمر مشورہ دیتے ہیں۔ مشورہ کون دیتا ہے؟ مشورہ کون دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں؟ یا اب آپ اس کے بارے میں دیکھیے، آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا، وہی طریقہ کار ہے۔ مشورہ وہ دیتا ہے جس کو خیال آتا ہے، جو ریپیٹڈلی سوچتا ہے، جس کا دل اسے تسلیم کر لیتا ہے، یہ طریقہ کار بہتر ہے۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ غور و فکر کرتے تھے، حضرت عمر جو ہے وہ معاملات کا جائزہ لیتے تھے، حضرت عمر صاحب فہم تھے، صاحب شعور تھے، شعور سے کام لیتے تھے، اس لیے شیطان کے ہیلوں کو، شیطان کے مکر کو پہچانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میری بات آپ کی ازواج کے حق میں مانی جائے تو میری نظریں انہیں کبھی نہ دیکھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم نازل کر دیا، صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں، ساری مسلمان خواتین کے لیے۔ آپ کو اس بات میں کیا دکھتا ہے؟ حضرت عمر کا فہم، ان کی حکمت، ان کا شعور، وہ گہری نظر رکھتے تھے کہ معاملات کے اندر خرابیاں کہاں سے آتی ہیں، اور خرابی کو محسوس کر کے پھر اس کا حل بھی انہوں نے نکالا کہ اس کا حل یہ ہونا چاہیے۔ 18 ایسے احکامات ہیں جس میں حضرت عمر نے پہلے رائے دی، اللہ کا حکم بعد میں آیا۔ تو حضرت عمر جو ہے صاحب فہم تھے، صاحب شعور تھے، حکمت والے تھے، اور اسی وجہ سے تو رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ شعور ہی انسان کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے، اس کے وار سے، اس کے چالوں سے، اس کی تدابیر سے۔ دل کے اندر خیر یا شر کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے یا اپنی کوشش ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو اس کی نیکی اور بدی، اس کا خیر، اس کا شر الہام کر دی ہے، فطری ہے، فطری طور پر یہ موجود ہے انسان کے اندر۔ باقی یہ کہ اس میں اضافہ جو ہے وہ اپنی کوششوں سے ہوتا ہے، اللہ کے کلام سے۔ خیر اور شر کی یہ فطری صلاحیت انسان کو ہیلپ کرتی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کرتی کہ انسان کے لیے انبیاء کی، مرسلین کی یا حقی دعوت دینے والوں کی دعوت کی ضرورت نہ رہے، یا اتنا زیادہ ہیلپ نہیں کرتی کہ انسان علم کے بغیر صرف اس کی کال پر یا صرف اس خیر اور شر کے مادے کے اندر ہونے پر یا اس کی پہچان اندر ہونے پر گزارا کر سکے۔ اس لیے اس میں اضافہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے دعوت دینے والوں کی دعوت پر لبیک کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹرینتھن کرنے والے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، علم اور دعوت۔ تو ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہے نا وہ انٹرنل فیکٹرز کو قوت دیتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے دل کے حالات کی، کہ دل کے اندر تبدیلی آتی ہے، دل بسا اوقات کسی ایک کام پر ثابت قدم ہو بھی جاتا ہے، لیکن حالات اس کے بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کا بھی دل بدلتا رہتا ہے؟ ہمارا تو دل بدلتا ہے، آپ کے دل کا کیا حال ہے؟ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے یہ سوال کر لیا رسول اللہ سے، اور سارے انسانوں پر واضح ہو گیا کہ رسول اللہ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس وجہ سے بے خوف ہو جاؤں جبکہ دل باری تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے بدل دیتا ہے، تو میں اپنے بارے میں بے خوف نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اگر وہ سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے، اور ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال چڑیا جیسی ہے کہ ہر وقت لوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہے۔ چڑیا کو دیکھیں آپ، وہ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتی، ادھر ادھر ہلتی رہتی ہے، اپنی جگہ پہ رکتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دل بھی رکتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی۔ پہلی مثال چڑیا کی ہے، دوسری مثال ہے کہ دل کی مثال بدلنے میں ہانڈی جیسی ہے، جس وقت اس میں خوب جوش آتا ہے
تو آپ دیکھیں کہ اس کی کیفیت بھی کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہوتی ہے نا، کتنا جوش ہوتا ہے، اور ایک جیسی کیفیت اس کی نہیں رہتی۔ تیسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، یہ طبرانی کی روایت ہے، دل کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں پر ہو، جسے ہوائیں الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔ تو دل کی تبدیلی کی بات تو پتہ چلی کہ دل ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے، لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے جس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ دل کی عدلتی بدلتی خصوصیات میں اور کیفیات میں دل پر نگران رہے، اپنے دل کی نگرانی کرنے کے قابل، دل کی نگرانی کرے۔ دل بدلتا ہے، اور دل کے بدلنے کے اعتبار سے دل کی 3 قسمیں ہیں۔ جو تبدیلی آتی اس لحاظ سے دل کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم کا وہ دل ہے جو دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے، ایسا دل جس کے اندر تقوی ہے، خدا کا نور ہے، جس نے اشیاء کی حقیقت کو پہچانا ہے، جس نے اپنے رب کی ذات کو پہچانا ہے، ایسا دل پاک، صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اس دل میں اگر آپ دیکھیں نا اللہ کا ڈر ہے نا، تو شیطان کا کوئی وسوسہ یہ دل قبول نہیں کرتا، کیونکہ اسے ڈر لگ جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ شیطان نے مجھے پھر گھیرا، پھر پکڑا، میں نے اس کے قابو میں نہیں آنا۔ تو شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور دل پاک رہتا ہے۔